Every era we come up with a new list of gods. Every era comes up with a new list of gods. Capitalism نے 2-4 خدا ایڈ کیے, میجر پورشن. کیا کیسے خدا ایڈ کرتے ہیں کیپٹلزم؟ پیسہ اٹسیلف خدا ہے, تو پیسے والے جو ہیں اس خدا کے نبی ہو گئے. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو نیچرلی فالو کریں گے اور ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. میں کیمسٹری میں تو نہیں گیا نا آج, میں ہر دفعہ آپ کو سیروٹونن کا لیکچر دیتا ہوں. ہماری اندر کی خود میک بتاتی ہے کہ جتھے کو بھی فالو کرے گا. So understand the value of this question. من ربک, ویلیو سمجھے اس سوال کی. لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو تب اس نس پہ جا کے لگے گی بات کہ اس نس پہ پھڑک اٹھاتا پورا عرب کے محمد نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو پتا نا پورا کعبہ پورا مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا یہ مذہب کا آخری ٹریس یہ رہ گیا تھا. قسمیں بھی اللہ کی اٹھاتے تھے, مانتے بھی تھے اللہ کو. نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. سو کیا مطلب ہم بھی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, نیچے اور کیا کرتے ہیں؟ We worship whatever has power. We worship whatever can give power. اب وہ لفظ اتنا کیجولی میں نے وہ بھی انگلش میں بول دیا. ورشپ کی, عبادت کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. آپ ذرا سوچیں کبھی, اپنے آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں عبادت کا مطلب ہے کیا. تو پاکستان کے امی ابو تو عبادت نماز ہو دیتے ہیں, نماز پڑھنا عبادت. تو سوچیں ذرا, عبادت عبد عبادت, ٹھیک ہے, معبود عبد عبادت, مطلب ہم نے کیا کر دیا اس لفظ کے ساتھ. ورشپ خدا ہی کی جاتی ہے, تو جدھر ہم ورشپ کریں وہ خدا ہے ہمارا. تو ورشپ کیا ہے, عبادت کیا ہے؟ سمپل سی آسان سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کی لائف کی سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی عبادت ہے, بس. whatever you cannot compromise, وہ آپ کی عبادت ہے. یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, اور یہ فلسفے بھی اسی جو ڈیفینیشن پہنچے جس میں ماہر نفسیات پہنچے کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, جس کو آپ باقی کی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جس کی وجہ سے باقی کی تمام چیزیں کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ آپ کی عبادت. تو جس کی امپورٹنس کر دیا آپ نے, اس کو ورشپ میں آ گئی بات, تو وہ آپ کو خدا ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر ہی نبیوں نے آ کے بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دینا, اللہ کے معاملات اور احکام نہیں چھوڑنا. ظاہر ہے پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات پر. تو ہم تو نماز تو چھوڑیں, تو کہانی ختم کر دی ہم نے, نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان. باقی کے معاملات کے اندر بھی تاریخ نماز نہیں ہوا اور تاریخ خدا ہو گیا, کیونکہ خدا کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. دعائیں مانگنے کے لیے رکھا ہوا خدا, اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں, دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کعبے کے اندر بیٹھے کفار بھی اللہ سے ایسے ہاتھ میں آسمان اٹھا کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعائیں مانگتا تھا. ابو جہل بھی, سوچیں ابو جہل اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کعبے میں بیٹھ کے. میرے آپ کے انکلز نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے بس کہ مانگتے تو اللہ سے ہیں نا. اچھا مانگتے تو اللہ سے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ بھی تو بتائیں نا انکل, امی ابو, اگلا سٹیپ بھی تو ہے کوئی جو ہم کرتے ہیں. جی ہاں, اس کے بعد عبادت شروع کر دیتے ہیں. دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ کیا چھوٹا سا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے گراف, ادھر کی لیفٹ پہ ادھر کی, رائٹ پہ ادھر کی, شادی سے پہلے کسی اور کی, شادی کے بعد کسی اور کی. میں تو ایسی خواتین کی خود مل چکا ہوں تو اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں, خدا کی قسم اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں. جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے, بس اس کو نہیں چھوڑوں گی. صحابہ اللہ کے بارے میں جو جملے بولتے تھے, لڑکی آج کل شوہر کے بارے میں بولتی ہے. زانی ہے, راشی ہے, سودی ہے, جو بھی ہے, نہیں بھائی طلاق لے لوں. اس نے کہا کہاں سے آئی ہے عبادت؟ کیونکہ وہ جو معبودیت تھی نا, وہ ماں باپ نے بچی کو ڈال دی تھی کہ بیٹا جو کچھ اب جنازہ کے بغیر تجھے نہیں ہم ریسیو کریں گے. آگ کر دیا شادی کے بجائے. میں وہ یہی ایگزامپل دے رہا ہوں, بار بار میں یہی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو چلے امی جب تک کمزور ہوگی تو پھر بچہ مشرکی پیدا ہوگا نا. پھر لڑکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم, مطلب میں آپ کو پہلے لڑکی کی ایگزامپل کر دوں, اللہ کے اصول نہیں پورے کر رہا, خیر ہے کوئی بات نہیں, شادی انٹیکٹ ہے, یہ ہے عبادت, شوہر کی عبادت. لڑکے کی طرف آ جائیں, نوکری نہیں چھوڑے گا, باس رشوت پہ بھی مملی کروا دے گا. بزنس میں 2 نمبری کرنی پڑے گی اس کو. لائسنس لینے کے لیے کراچی میں, کیا میں آپ کو انڈسٹری کی ایگزامپل دوں, سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے. لا کچھ اور کہہ رہا ہے بلڈنگ بنانے کے لیے, پرمٹ کے لیے, وہ خیر ہے
وہ DHA کا پرمٹ الگ سے لا ہے, کراچی سٹی میں نہیں وہ فالو ہوتا. کیوں نہیں ہوتا فالو؟ کیونکہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. نہیں کروں گا, نہیں کرے گا تو بزنس سے آؤٹ ہو جائے گا. اچھا بزنس مجھے تو لوگ بزنس ہی نہیں دیں گے, مجھے یونین میں باہر نکال دے گی, تو یونین جو اصول بنائے گی میں وہ کام کروں گا. اب سب کو پتا ہے دفتر میں کارپوریٹ میں ہی ہوتا ہے, باس کا موڈ ٹھیک ہے تو میری بیوی کے ساتھ سلوک اچھے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ سلوک اچھے. کیوں؟ اگلے مہینے کی تنخواہ کہاں سے آنی؟ باس کے موڈ سے آنی ہے. تو باس کا موڈ جو ہے وہ مطلب میرے صحیح کاموں سے ٹھیک ہوتا ہے. جی نہیں, باس کا موڈ آپ باس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہوتا ہے. کمپنی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑیں. وہ تو باس کو آتے بھی نہیں تھے, ورنہ اپنے موڈ کے اوپر ٹیم چلاتا ہوتا. چھوٹے سے 18 20 6 بندوں کی ٹیموں کی بات بتا رہا ہوں میں. کیا کروں میں پھر, کیسے سمجھاؤں کہ ورشپ کیا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کیا ورشپ ہوتی ہے؟ آپ نے صحابی ڈھونڈنے تو میں دیکھیں, آپ نے کالا ڈھونڈنا ہے تو سفید ڈھونڈ لیں, کہیں اس کا الٹ کالا ہوتا ہے. سفید ڈھونڈنا ہے تو سفید نہیں مل رہا تو چلے کالا مل رہا ہے تو کالا ہی ہے, اس کا جو ایگزیکٹ متضاد ہے وہ سفید. ٹھیک ہے, تو صحابی ڈھونڈنا ہے, صحابی نہیں مل رہا, فکر نہیں کریں, صحابی کا ایگزیکٹ متضاد ہمارے گھر پہ پایا جاتا ہے. بڑے انکل, چاچو, ابو, امی جو ایگزیکٹلی الٹ کر رہے ہیں اس کا الٹ جو ہے نا وہ صحابی. کیونکہ ورشپ یہ کرتے ہیں 100%, کیونکہ ورشپ تو اللہ نے انسان کے نطفے میں ڈال دی نا, ہماری کیمسٹری میں. ہم نے ورشپ کرنی ہی کرنی ہے. ڈھونڈ لیں ہر جگہ پہ, ہر بندہ مومن نہیں ملے گا. کس خدا کا کس مذہب کے اندر مومن ملے گا یہ ایک الگ بحث ہے, مگر ہے مومن ہی نہیں, بیکاز انسان شروع دن سے خدا ہی ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کدھر پڑا ہوا ہے, اپنے گربان میں جھانکیں, اپنے علاقے میں دیکھیں, اپنے دفتروں میں دیکھیں, اپنے کورٹس میں دیکھیں جو وکیل ہیں, اپنے اسپتالوں میں دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پتہ ہوتا ہے کہ وکیل کو سینئر وکیل کر کیا رہا ہے, پتہ ہوتا ہے. کبھی مجال ہے جو وہ کچھ کر سکے اس بارے میں؟ سینئر وکیل سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایم او کر کیا رہا ہے, مجال ہے جو اس بارے میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں, نوکری چلی جائے گی. نوکری چلی جائے گی. ڈاکٹر اس لیے نہیں اپنے ایم او کے بارے میں کچھ بات کرتے, سب کو پتا ہوتا ہے ایم ڈی کر کیا رہا ہے. دفتر میں باس ڈائریکٹر ہے, زنا کر رہا ہے, سیکشل ہراسمنٹ کر رہا ہے, نیچے سے سبارڈینیٹس کو بھی کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ نوکری چلی جائے گی. دور کہاں چلا ہم نے. میں اب کیا آپ کو سوسیالوجی اور فلسفی کے لیکچر دوں. ہر گھر کے اندر مورتیاں ہیں. مجھے نا ایک میرے ابا جی کے دوست سے تو شکاگو میں نا ہمیں لے کے گئے, وہ ایک گھر پہ دوست کے کوئی دوست کے گھر, تو کہتے کہ یار واپس آئے, کہتے عجیب سی نحوست تھی یار. وہ دوست ہندو تھے, کہتے عجیب سی نحوست تھی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے آپ کا نحوست تھی؟ کہتے یہ مورتیاں دیکھ کے نا میری کیمسٹری خراب ہو جاتی. مجھے بات نا میرے اندر بیٹھ گئی. بچہ تھا میں, ہندو کے گھر گیا, آئندہ جب بھی ہندو دوست سے گھر جاتا تھا مورتیاں ڈھونڈتا تھا. ٹریننگ ہو رہی تھی شاید اللہ کی طرف سے. مسلمانوں کے گھر جا کے کیوں نہیں نحوست ہوتی آپ کو؟ کیوں مورتیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ کرتوت تو وہی کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹ سیم. بلکہ ہندو تو کیا مورتی کی پوجا کرنی ہوتی ہے, کرتا تو وہ بھی پاور کی پوجا ہے. مسلمان بھی اسی پاور کی پوجا کرتا ہے. اس بنا کے اوپر آپ کو من رب کا سوال ہے تو کیا پھر بغاوت کر کے کھڑا ہو جا کر مر جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے. کیا کروں سر, میں تو 18 سال نہیں پورے کر سکوں گا اگر آپ والی باتیں مانی تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ 18 سال مطلب دیکھیں ذرا 18 سال میں مرنا, اب اس نے بتایا تھا یہ کریں گے تو مر جائیں گے. دیکھیں ایک اور رب نکل آیا اس میں سے. جب اللہ نے مارنا ہے تجھے, وہ 118 کا مارے گا یا 18 کا مارے گا, کوئی اور مار سکتا ہے تجھے؟ مارا جاؤں گا سر, مارا جاؤں گا, یہ جملہ ہوتا ہے سر. بھوکا مر جاؤں گا. اچھا تجھے کون پالتا ہے؟ وہ جلال صاحب پالتے ہیں سر, میرے باس ہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا, کیونکہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سک رہا. جدھر اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ادھر کھڑا ہونے میں جو مصیبت آ رہی نا, وہ مصیبت آپ کے اندر کی مورتی نظر دکھا دے گی. آپ اندر پڑی بھی ہے مورتی نظر آ جائے گی کہ یار میں اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہیں مگر میں کھڑی نہیں ہو سکتی, یا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے خلاف. شوہر جیسا بھی ہے, باس جیسا بھی ہے, دو ہی شوہر ہے نا, آدمی کا شوہر اس کا باس,
اور عورت کا شوہر، اس کا میاں، وہی اسی کے احکام کے تابع آئے ہوئے ہم.